الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا فرض ہونا بیان فرمایا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں، جہاں فرض رمضان المبارک کا ارشاد ہے وہاں اس کے ساتھ وہ حصہ جو نتیجے کا ہے وہ بھی بیان فرمایا گیا۔ حکم ہے اور حکم کے ساتھ نتیجہ بیان فرمایا گیا۔ رمز عربی میں جلا دینے کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی خطاؤں کو جلا کے اس طرح راکھ کرتا ہے کہ صاف کر دیتا ہے، کوئی شے غلطی کی بچتی نہیں، اس طرح جلا کر صاف کرتا ہے۔ رمضان المبارک بنیادی ارکان اسلام میں سے رمضان المبارک کا روزہ، اور جب بات رکن کی جاتی ہے، ستون کی جاتی ہے، تو لا محالہ عمارت اور عمارت کا مضبوط کھڑا ہونا یہ سارے معنی بعید میں شامل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر جب نماز کا حکم ہے، اس کا فرض ہونا ہے، اس کے نتائج ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ یہ وہ عبادت ہے جو اوصاف ملکوتی پیدا کرتا ہے۔ فرشتے یعنی ملکوت فرشتہ، اب فرشتے نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند کا غلبہ ہے، اور نہ کوئی خواہشات نفسانی جو ہیں ان پر غالب ہو سکتی ہیں، ہے نہیں، جسے جہاں جب تک اللہ کریم نے پیدا فرمایا وہ تعمیل حکم میں، تب تک وہاں عین موجود۔ اب جب بات روزے دار کی آتی ہے تو وہ پہلو کہ بھوک ہے لیکن وقت مقررہ تک جو پابندی ہے اس کا اطلاق ہے۔ عبادات کی ترغیب ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو سیرت پاک میں ملتا ہے کہ بے شمار آپ عبادت فرماتے تھے، اتنی عبادت فرماتے تھے کہ ایک روز امہات المومنین میں سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں، تو اللہ کریم آپ پر کتنے غفور الرحیم ہیں، انہوں نے کتنا رحم فرمایا، آپ کی نسبت مخلوق کو کیا کچھ عطا فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا میں شکر ادا نہ کروں؟ تو ہر پہلو کی رہنمائی مخلوق کو وہاں سے در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی عبادات میں ایسے حالات ملتے ہیں جیسے آپ بے شمار عبادت فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے ساتھ جیسے کمر کس لی جائے کہ مزید زیادہ عبادت کی جائے۔ تو تہجد میں ویسے اٹھنا ہے، چونکہ دن کی روشنی جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہے، اور دن جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو شام تک ہے، تو وہ عبادات کے پہلو جو عمومی زندگی میں ہیں ان میں مزید اضافہ نفل عبادات کا اور ہو جاتا ہے۔ اب نماز کے فرض ہونے میں سوائے عذر اس کے کہ کسی کو ہوش نہ رہے، ہر حالت میں نماز کا پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، لیکن رمضان المبارک کا یہ جو فریضہ ہے اس کے ساتھ اللہ کریم نے وہ حصے جو رعایت کے ہیں، مریض کے حوالے سے ہیں، سفر کے حوالے سے ہیں، عذر شرعی کے تحت پھر اس کا حکم بدلتا ہے، لیکن جو بنیادی حصہ اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تو بہت بڑی عطا ہے صاحبی ایمان پر کہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ حیات دنیا میں یہ جو خوراک ہے یہ عوارضات انسانی میں سے ہے، ضرورت ہے انسان کی، مجبوری ہے انسان کی، زندگی کی تسلسل کا سبب ہے،
یہ کھانا پینا۔ اب اس کھانے پینے میں اللہ کریم نے حلال اور حرام کی تفریق جو ہے وہ واضح فرما دی۔ حلال وہ حصے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، ظاہری طور پر بھی فائدہ دیتے ہیں، باطنی طور پر بھی فائدہ دیتے ہیں۔ حرام اگر ہائیجینیکلی بہتر بھی ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جسے اللہ کریم نے منع فرمایا اس کے ظاہری حصوں میں بھی فوائد زیادہ ہوں، لیکن یقینی بات جو ہے کہ باطنی حصوں میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جہاں ظاہری حصوں میں صرف وجود آتا ہے وہاں پورا معاشرہ بھی آتا ہے، تو جب حرام رزق کی بات آتی ہے تو وہ معاشرے میں ایک ایسی تنگی پیدا کر دیتا ہے، ایسا تعفن پیدا کر دیتا ہے کہ اس معاشرے میں زندگی سہل نہیں رہتی۔ کوئی ایک اگر کامیابی محسوس کرتا ہے تو بے شمار لوگوں کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اب وہ مخصوص حصے جو اللہ کریم نے اجازت دی ہیں ان میں بھی رمضان المبارک میں بندے مومن کو یہ اعجاز نصیب ہوا کہ اللہ کے حکم سے جو اللہ کریم نے خوراک اس کے لیے حلال فرمائی ہے مخصوص وقت کے لیے اس میں سے بھی رک جائے۔ اب اس کے نتائج میں آپ ظاہری حصوں میں بات کریں تو اس میں آپ وجود پر بحث کر سکتے ہیں، میڈیکل سائنسز آپ کو اس کو جواب دیں گی۔ آپ گرد و پیش کے معاشرے میں جو رویہ ہے انسانی اس پر بحث کرنا چاہیں تو رمضان المبارک اس کا بھی درس دیتا ہے۔ پھر اس کے کیفی حصوں میں آپ آتے ہیں تو جہاں یہ فرمایا گیا ہے نا کہ لعلکم تتقون، تو پرہیزگاری کی کیفیت، اسی لیے حدیث شریف میں اسے جنہ ارشاد فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال کی صورت میں روزہ جو ہے روزہ دار کو نصیب ہوتا۔ پھر متقی کے حوالے سے اگر آپ بے شمار پہلوؤں پر دیکھتے ہیں تو بہت بڑی بات جو ہر روزے دار کو روزے سے نصیب ہوتی ہے وہ ایک حضور حق کی کیفیت ہے۔ کسی درجے کا بھی کوئی بحث بھی، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے درجات پر بحث کرنے والے، یہ مالک اور مخلوق کے مابین رشتہ ہے، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہر روزے دار کو حضور حق کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے، ایک درجہ نصیب ہوتا ہے۔ مثلا روزہ دار یا وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ کتنی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، لیکن کچھ وقت بعد معلوم ہوتا ہے یا دیکھا جاتا ہے یا بات پہنچتی ہے کہ اس کا روزہ نہیں تھا۔ یہ بات مخلوق کے مابین ہے۔ جب روزے دار کی بات آتی ہے تو پھر بات مخلوق کے مابین نہیں رہتی، پھر خالق اور مخلوق کے مابین آ جاتی ہے۔ آپ غور کرنا، کوئی شخص نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی شہادت نہ ہو، روزہ دار شدید گرمی میں اگر کلی بھی کرے گا تو کوشش کرے گا کہ اس کے گلے کو وہ پانی تر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احساس جو اللہ جل شانہ کے روبرو ہونے کا ہے، وہ جو حضور حق کی کیفیت ہے وہ اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ پیاس کے باوجود منہ کا پانی گلے تک نہیں جانے دیتا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ ہر روزے دار کو حضور حق کی ایک کیفیت اور ایک منزل نصیب ہوتی۔ کتنی ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، جسے نصیب ہے اسے کتنا ادراک ہے اس کیفیت کا، اللہ کریم بہتر۔ اسی طرح جب آپ پھر احادیث مبارکہ سے مزید دیکھتے ہیں تو اللہ کریم عرش کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عطا، اس سے مراد ہے کہ اتنی عطا ہے جو عمومی ایام میں نہیں ہوتی، ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا۔ تو سال بھر میں ایک مہینہ ایسا اللہ کریم نے منتخب فرمایا جو بھٹی ہے۔ اب مال کی زکوٰۃ پیسے کی صورت میں، وجود کی زکوٰۃ پھر روزے کی صورت میں آتی ہے۔ پھر روزہ دار اس بھٹی میں ایسا چڑھتا ہے کہ رمز کی کیفیت سے گزرتا ہے اور تمام خطائیں گناہ جو اللہ کریم اپنی رحمت سے بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اس رمضان المبارک میں، اور ایک بہت بڑا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی پھر ہمیں درپیش ہوتا ہے، اس لیے کہ عمومی زندگی میں جتنی بھی ہم غلطی کرتے ہیں اسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ غلطی ہوگی جی، شیطان نے ورغلا دی۔ اب رمضان المبارک میں روزہ دار کے سامنے یہ کیفیت کہ شیاطین تو بند ہیں۔ اب شیاطین جن کی بھی بات ہے اور انس کی بات، اب جنات میں سے تو بند ہیں، پیچھے دوسری مخلوق رہ گئی اس میں سے۔
پھر وہاں جب بات آتی ہے کہ سال بھر کی خطاؤں سے کتنی شیطنت جو ہے وہ چھا گئی ہے، اس کا اندازہ رمضان میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں جو غلطی کر رہا ہے اسے پھر اس وقت شیطان نہیں ورغلا رہا، اس لیے وہ تو قید ہے، پھر وہ شیطنت اسے ورغلا رہی ہے جو سال بھر کی بد کرداری، کمزوری، خطاؤں کے سبب اس میں پیدا ہوئی ہے، تو پھر روزہ مبارک کو اس کی عین احکامات کے مطابق رکھا جائے تو پھر رمز کی معنوں میں کہ گناہوں کو صاف کر دے گا، جلا دے گا۔ تو پھر رمضان المبارک کے اختتام پر کیا روزہ دار اس کیفیت سے رمضان المبارک سے نکلا، کیا اس کی چاند کا دیکھنا اور وہ خوشی محسوس کرنا اس حالت کی ہے کہ باقی جو آندہ آنے والا وقت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگلا سال ہے نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس سال میں وہ تیاری اس رمضان المبارک کی، وہ ڈھال جو اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کے سبب نصیب ہوئی، اگلے رمضان المبارک تک بحفاظت پہنچاتی ہے یا پھر شیطنت کے اثرات ہے۔ ایسا غفور الرحیم ہے کہ وہ بہانوں سے مخلوق کو معاف فرماتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اس نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے رحمت کو لازم فرما لیا اپنے آپ پر، اور اللہ کریم کو پسند ہے، تحب العفو، اسے معاف فرمانا محبوب ہے۔ تو میں اکثر یہ ترجمہ کرتا ہوں تحب العفو کا کہ وہ بہانوں سے معاف فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پھر رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ آیا کریمہ تو ہمارے بیانات کے تسلسل میں ہے، لیکن رمضان المبارک کی آمد ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لمبی حدیث شریف ہے اسی ماہ مبارک میں رمضان المبارک سے پیشتر مدینہ منورہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجتماع سے خطاب فرمایا، رمضان کے فضائل بیان فرمائے۔ پھر رمضان المبارک کا نصیب ہونا، اللہ کریم نے اسے اشراجات کی تقسیم پر انعامات کی ایسی تقسیم فرمائی ہے کہ جو ابتدا رحمت سے کرتا ہے اس کی انتہا برات پر ہو جاتی ہے کہ اسے اللہ کریم معاف فرما دے۔ ایک ذیلی حصہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی شرف قبولیت اسے دیکھنا ہو تو جیسے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مناظر سلوک پر بحث کرتے ہو بجائے اس بحث کے اپنے اعمال دیکھا کرو، اگر تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے تو تمہارے اعمال صالح ہوں گے، اعمال کی غلطیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، بہتری نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر اس بحث میں ہو کہ میرے منازل اتنے بلند ہیں لیکن معمولات زندگی جو ہے وہ دینی احکامات کے مطابق نہیں ہے تو خطا ہے، غلطی کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ایسا ہے نہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی اور کسی بھی عبادت کی جو شرف قبولیت ہے، ایک اس کی شرف قبولیت اجر اور ثواب کا سبب بنتی ہے، دوسرا حصہ جو نصیب ہوتا ہے وہ مزید نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ جسے اللہ کریم کا قرب نصیب ہوا اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، جہاں جہاں کمی ہے وہ کمی کمزوری دور ہوتی ہے، اور جب کمی کمزوری دور ہوتی ہے تو اس اصلاح میں پھر عمل جو ہیں وہ پھر سہل نصیب ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ بنیاد ہے۔ یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور ہم اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے ایسا اس صورت سے گزرتے ہیں کہ جیسے کسی کشتی میں آپ ایک کنکر پھینک دیں اور کہیں کیا ہے جی، یہ تو ایک تو کنکر ہی ہے، لیکن یہ تسلسل جو کنکر پھینکنے کا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنا بوجھ بڑھتا ہے کہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملات زندگی کی بے احتیاطی ہے، یہ جو ہمارے معاملات معاشرے کے ہیں، یہ جو ذاتی احکامات میں ہم کمزوریاں کرتے ہیں، تو یہ ایک ایک کنکر ہے جو ہم اپنی ایمان کی کشتی میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اور اگر توبہ نہ کی جائے، استغفار نہ کی جائے، اللہ کریم سے معافی طلب نہ کی جائے اور وہ معاف نہ فرمائے تو پھر یہ وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ وزن بڑھتا ہے تو پھر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں
ظاہری اقرار ہی نہ رہ جائے اور باطنی حصے جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ اور مخلوق کے مابین ہے، ہم مکلف ظاہر کے ہیں، ہم کسی پر یہ رائے قائم نہیں کر سکتے تاآں کہ وہ ظاہری حصوں میں اسلام کے خلاف بات نہ کرے اور احکامات دین کے خلاف نہ جائے اس پر، وگرنہ نہ خانے دل میں کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ جو رکوع سجود میں ہے، یہ جو صوم و صلات میں ہے، اس کی کیا حالت ہے، کیا صورت ہے، اس کا اپنے اللہ سے کیا رشتہ ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی مخلوق یہ اس کے مابین ہے۔ لیکن جب بنیاد دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلا حصہ صاحب ایمان، ایمان اس چاشنی کی استعداد پیدا کرے گا کہ یہ چاشنی سمجھ آئے، چونکہ حصہ پہلا ہے ہی ایمان کا، ایمانیات، اس کے بعد پھر عبادات، جب عبادات اس کے بعد پھر بات معاملات کی آتی ہے، اعمال الصالحات کی آتی ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے، اس ایمان کے ساتھ پھر اس فریضے کا حکم، اس کا مقدم ہونا، اس کی ادائیگی، ہر پہلو جو ہے اس کی باریکی جو ہے وہ سمجھ آتی چلی جائے گی۔ اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کریم نے اقوام سابقہ پر بھی فرض فرمایا تھا۔ اب اس کا حکم اس میں کیا ہے کہ پہلے جو حدیث شریف میں ملتا ہے کہ پہلے روزہ جو ہے وہ رات سونے سے شروع ہو جاتا تھا، مختلف احکامات جو ہیں وہ بدلتے رہے اقوام میں، لیکن ابتدائے زمانہ جو اسلام میں جب روزے کا حکم آیا تو اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ جاگتے ہیں جب تک تب تک کھا سکتے ہیں، جب سو گئے تو پھر اگلے دن افطار تک کی بات آئے گی۔ اب صحابی رسول نحیف وجود ہے، مزدوری کرتے ہیں، مفلسی ہے، بمشکل خوراک ہے، تو آئے اور تھکے ہوئے تھے، اہل خانہ نے کچھ جو تیار کرنا تھا وہ اس میں لگے، سو گئے۔ اب یہ معاملہ جب دوسرے دن پیش آیا تو پھر اتنی نقاہت ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اللہ کریم نے رعایت عطا فرمائی، کیسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی اپنے حبیب کی، خدام کی، کہ کس درجے کی نزاکت، کس درجے کی امانت، کس درجے کی پاکیزگی ان ہستیوں میں تھی، ان کے قلوب میں تھی کہ سوال یہاں پیدا ہوتا تھا، جواب عرش عظیم سے آتا تھا۔ کیسے مقرب ہستیاں، اور ہمارے لیے آسانیاں اللہ کریم نے پیدا فرمائیں۔ تو اقوام سابقہ کے حوالے سے بات آتی ہے، اور اقوام سابقہ کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے ایمان کے متعلق، ایمانیات سے متعلق، ایک حصہ ہے احکام جو اس سے متعلق۔ تو جو بنیادی خبر ہے ایمانیات کی وہ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو بنیاد ہے وہ وحدانیت باری تعالیٰ کا درس دیا ہے۔ اسی طرح یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بعد جب احکامات کی آتی ہے تو احکام میں مختلف اقوام عالم میں اللہ کریم نے احکام جو ہے وہ مختلف تھے۔ ابھی جیسے ہم مسجد میں خانہ خدا میں عبادت کے لیے جمع ہیں اور اللہ کریم یہ جمع ہونا قبول فرمائے، اقوام سابقہ میں یہ بات نہ تھی کہ وہ خطہ زمین میں کسی جگہ اس کے حضور سر بسجود ہو جائیں اور اسے سجدہ شمار ہو، یعنی عبادت کو شرف قبولیت، اس مخصوص جگہ جو کی گئی ہے عبادت کے لیے اس کے بعد عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مخلوق پر انعام ایک رب کائنات نے تمام زمین کو پاک کر دیا، کہیں بھی جو سجدہ ہے اسے شرف قبولیت۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے آسانیاں عطا فرمائیں۔ اب نتیجے پر جب آپ آئیں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تو سمجھ آتی ہے کہ عبادات ہماری ضرورت ہے، پرہیزگار ہونا مخلوق کی ضرورت ہے، خالق کی ضرورت نہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا اظہار مخلوق میں بھی کرتے ہیں، نہ بھی کریں تو ایک اپنے اندر بحث چھڑی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنا ذکر کیا، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے اتنی تسبیحات پڑھی، میں نے اتنا درود شریف پڑھا،
میاں جس ذات کے لیے پڑھ رہے ہو تمہیں غلطی لگ سکتی ہے، وہ خوب جانتا ہے، تم دھوکہ کھا سکتے ہو، تم سمجھنے میں غلطی یا خطا کر سکتے ہو، اس کا علم تو حضور ہی ہے، اس کی ذات تو حلیم ہے، وہ تو جانتا ہے۔ تو جب ہم ان عبادات کے افزانے میں بات کرتے ہیں کہ میں تو نماز کا پابند ہوں، جانے کیوں صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار کا بھی بندوبست کرتا ہوں، جانے کیوں میرے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، تو سمجھنا چاہیے کیا نماز کی ادائیگی، اس کی نیت، خاص نیت کی ہے، بیماری کا تدارک ہے یا مصیبت کا تدارک ہے رمضان المبارک کا روزہ؟ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مخلوق کے لیے ہے، اس کے حکم میں مخلوق کی بھلائی ہے، مخلوق اس حکم کی تعمیل میں مقصد حیات سے ہمکنار ہوتی ہے، تو کامیابی مخلوق کی ہے تعمیل حکم میں، اس کی ذات تو بے نیاز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی روزہ دار جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، بے احتیاطی کرتا ہے، تو اللہ کریم کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ قربانی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ قربانی کا جو خون ہے یا گوشت ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات تو بے نیاز ہے، تو جو محتاج ہے ضرورت تو اس کی ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد اور اس میں برکات کا بے انتہا عطا فرمانا اور اس تعمیل حکم میں منتظر رہنا اور رمضان المبارک کی آمد پر اس کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہ خوش بختی ہے جسے نصیب ہو۔ اور پرہیزگار معزز سامعین کرام، دنیا کے امتحانات میں اہلیت جو ہے یہ بڑا مقدم سمجھی جاتی ہے، کیوں کہ اس اہلیت پر اس امتحان میں سے پاس ہونا یہ انحصار ہوتا ہے، اور اللہ کریم نے جو حکم عطا فرمایا، جو مقصد حیات جو ہے کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت عین مخلوق میں اختیار فرمائی، تربیت فرمائی، تصحیح فرمائی، اجماع ہم تک پہنچنے کا اللہ کریم نے سبب فرمایا، کلام ذاتی کو حفاظت الہیہ عطا فرمائی، یہ سارے وہ سبب ہیں جو رب کائنات نے اپنی مخلوق پر کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ اب اس کا وہ حصہ امتحان جس میں اس نے امتحان میں آنا ہے، اس کی اہلیت پھر نور ایمان سے، پھر نور ایمان کو توانا عبادات کرتی ہیں، عبادات کی شرف قبولیت معاملات تک لاتی ہے۔ تو جہاں ایک عمل دوسرے حصے تک تقویت پہنچاتا ہے، دوسرے عمل کا اختیار کرنا اور اس کی شرف قبولیت واپس اور مضبوطی دیتی ہے۔ اب حلال رزق جو کھانا ہے، یہ عبادات کی جو شرف قبولیت، مجھے بتائیں کہ جو سحر و افطار کرتا ہے اس کا رزق حلال نہ ہو تو اس فرض کا کیا ہوگا؟ اس فرض کی ادائیگی میں اتنی کوتاہی ہو کہ رزق حلال کا نہ خیال کیا جائے تو کیا اس کی آنچ واپس جو ہے ایمان پر نہیں پڑے؟ تو جہاں یہ تسلسل مضبوطی دیتا ہے، وہاں جو خطا یا غلطی ہے وہ نقصان کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو شیاطین قید ہیں، اور اس قید کے باوجود جو کمزوریاں ہماری سوچ، ہمارے اعمال میں پیدا ہو رہی ہیں، تو ایک ایسا چھاننا ہے کہ جس میں چھن کر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی مداخلت میرے اعمال میں شیطان کی ہے اور کتنی شیطنت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اس غفور الرحیم نے معافی عام فرمائی، روزہ جو ہے یہ غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو پھر یہ رمضان المبارک اور اس کی برکات نصیب ہوں اور پھر یہ حالت رہ جائے تو پھر کتنی بدبختی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم کو ہمارے رمضان سے، ہمارے روزوں سے
اخروی ہماری جو حیات ہے، وہاں کی جو انعامات ہیں، ان کی تعمیر میں مدد درکار نہیں، یا اس کائنات کے نظم کے چلانے میں کوئی کمی جو ہے وہ ہماری عبادات سے پوری ہوگی، یہ نہیں ہمارے لیے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے نیا خانے میں جھانک کر دیکھوں، کیا میں منتظر ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی برکات آ رہی ہیں۔ رمضان المبارک نصیب ہو تو وہ شوق عبادت کیا سحری میں میرے پاس ہے، کیا وہ شکرانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی فرمایا جب وہ افطاری کرتا ہے، آپ خیال کریں افطاری میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے روزہ دار کے لیے، تسکین ہوتی ہے ایک عجیب سی۔ فرمایا ایک تو وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اسے خوشی ملتی ہے، ایک روز محشر جب اللہ کریم اس کا اجر اور ثواب اسے عطا فرمائیں گے، اسے دیکھ کر روزہ دار خوش ہو جائے۔ اب یہ ابتدا یہاں ہے اس دار فانی میں کہ رمضان المبارک کا حکم ہے اور اسے اختیار کرنا ہے، لیکن بات جنت کے دروازوں تک جا پہنچتی ہے کہ روزہ دار کا دروازہ بھی اپنا ریحان کے نام سے۔ تو یہ پرہیزگاری الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، ایک کیفیت اور حال ہے جو خالق اور مخلوق کے مابین ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ اس پر مفسرین کرام مختلف پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں، لیکن اجماع اسی بات پر آتا ہے کہ جو دنوں کی بات ہے اسی رمضان المبارک کے ایام کی بات ہے۔ تو یہ گنتی کے دن ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی 1000 سال ہو، تو فرمایا اگر 1000 سال بھی دے دی جائے تو ختم ہو جائے گی۔ تو حیات انسانی جو ہے اس میں اگر آپ غور فرمائیں کہ کوئی شمار وہ جسے مکمل کیا جا سکے وہ زیادہ نہیں ہوتا، حجم پر بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن جس بات کا شمار مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل ہوگا، بات ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر زندگی کسی کی 1000 سال ہے تو جو 50 گزرے ہیں 100 گزر جائیں گے، تو جو 100 گزرا ہے تو 1000 بھی تو گزر جائے گا۔ تو کل حیات انسانی جو ہے وہ بڑی محدود ہے۔ تو پھر اس محدود زندگی میں پھر ماہ و سال کی جو تقسیم ہے اس میں پھر سال کا یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا اللہ کریم نے فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ دین اسلام تمام فطری تقاضے پوری فرماتا ہے۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا یہ احکامات بڑے سخت ہیں، یہ ناخلف ذہن کی اختراع ہے، ضد اور عناد اور شیطنت ہے۔ اس لیے کہ کسی دینی حکم کی جو تکمیل ہے، جو صاحب عمل ہے نہ صرف اس کو تقویت دیتی ہے، معاشرے میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا خوشبودار پھول ہے کہ جو گرد و پیش کو معطر کرتا ہے اور بدعملی تعفن پیدا کرتی ہے، نہ صرف وہاں جہاں ہوئی ہے گرد و پیش پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک فطری حکم ہے اللہ کا مخلوق کو، اور پھر اس میں تقاضے جب فطری پورے ہوتے ہیں تو غور فرمائیں کہ پھر اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب یہاں انسانی کمزوری کی بات آتی ہے، اس کی بیماری کی بات آتی ہے، سفر و حضر کے حوالے سے ایک مفلسی کی کیفیت جو بیان فرمائی جا رہی ہے اس میں رعایت دی گئی۔ لیکن بہانوں سے روزہ چھوڑا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی دانستہ روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری عمر مدت العمر لفظ استعمال فرمائے روزے رکھے، اس کا افزانہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں عذر شرعی ہے وہاں رعایت بھی ہے۔ اور اس میں ایک بات عرض کروں کہ بعض دفعہ ہم ضد کرتے ہیں، وجود یا صحت کی حالت ایسی ہے کہ روزہ کا رکھنا
وہ جو غذا اور دوا دونوں کا وقفہ آ رہا ہے مریض کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا، جان جاتی ہے تو جائے، جان کا جو مالک ہے یہ رعایت اس نے دی ہے۔ ہم نے تعمیل حکم کرنی ہے، جہاں حکم اقرار کے حوالے سے رکھنے تک آتا ہے وہیں اقرار کے حوالے سے رعایت کی جو صورت ہے وہ بھی اختیار کرنے کے حکم میں آتی ہے۔ تو جو یہ ضد ہے کہ نہیں میں نے زبردستی رکھنا ہے اور وجود کی شکت نہیں ہے، تو جو عذر شرعی ہے اسے اختیار کرنا وہ درست ہے اور وہ اعلیٰ۔ اور جہاں رعایت دی گئی ہے اس کا اختیار کرنا اس لیے کہ رعایت بھی تو اللہ کریم نے دی ہے۔ اب قصر نماز جو ہے، سفر پر قصر نماز پڑھی جاتی ہے، تو بعض دفعہ ایسے دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں تو گفتگو کہتے ہیں جی کیا وقت ضرورت، تب سفر مشکل تھے، آج تو سفر آسان ہے۔ اللہ کریم کو نہیں معلوم تھا۔ یہ جو معدنی ترقی آج ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا نے بڑی بار ترقی کی ہے۔ ترقی و تنزل یہ دو صورتیں مخلوق میں جاری رہی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو معلوم تاریخ اتنی ہی ہے جتنی قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گئی، اور قرآن و حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ سارا کچھ نہیں بیان فرما دیا گیا کہ جو کچھ عطا ہوا، جو مخلوق گزری، جو انبیاء اور رسول سارے واقعات نہیں بیان فرما دیے گئے۔ جو ہماری ضرورت تھی اتنا ہمیں اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ لیکن اگر تحقیقی دنیا پر جاؤ گے تو یہ تو انسان کو وجود انسانی کی ابتدا سے اس کا انکار کرتے ہیں، الفاظ کا انکار کرتے ہیں۔ اگلے دن ایک ایسے تحقیقی مقالہ میں دیکھ رہا تھا، تو یہیں ہمارے ملک میں تو وہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ جی یہ جو انسان نے تصویریں بنائیں، یہ جو لائنیں لگائیں، یہ اس نے آہستہ آہستہ اپنی زبان جو ہے اسے مکمل کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بات ہماری تحقیق اور ہمارے مسلمان لوگ بحث کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن کریم کا اقرار کے معنوں میں آئے گا یا انکار کے معنوں میں آئے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو علوم عطا فرمائے، مقابلے میں فرشتے جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ بہرحال جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اقرار کر رہے ہیں ان کے اس علم کا جو رب کائنات نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا انہیں الفاظ دعا تعلیم دی، اور بہت بڑی جو بحث آتی ہے اس دعا پر آتی ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا اللہ کے حضور معافی کے لیے مانگی۔ اور جو کلام ذاتی ہمیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کرنا بیان فرما رہا ہے، تو جب وہ دار دنیا میں آئے تو پھر لائنوں پر بات چلی گئی تھی، جانوروں کی تصویروں اور عکس پر بات چلی گئی۔ ہم دیکھیں نا کتنی دوری ہے دین سے، کہ جو اقرار کر رہے ہو تمہاری باتیں اس کا انکار کر رہی ہیں، تو ہمارے اعمال اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بدعمالیاں ہیں، یہ بے دینی ہے جو معاشرے میں تعفن پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ کریم کا حکم جو ہے وہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ تو جہاں فرمایا کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب رمضان کا جو روزہ ہے، غیر رمضان میں اس نے رعایت عطا فرمائی ہے، لیکن غیر رمضان میں روزہ رمضان جیسا تو نہ ہو، یہ اس نے رعایت عطا فرما دی، اس لیے کہ یہ جو رمضان کی قضا ہے رمضان میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ جب بھی رمضان ہوگا اور جو اس قابل ہے کہ روزہ رکھے گا اس پر اس رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ اب قضا کی بات آئے گی تو غیر رمضان کی آئے گی، تو غیر رمضان اور رمضان برابر تو نہیں ہوتا، لیکن اس نے رعایت عطا فرمائی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں جو ایک فقیر کا کھانا ہے۔ اس میں مختلف پہلو جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے، اور اس کے علاوہ احکامات جو ہیں روزہ رکھنے، اس کی بیماری، اس کی سفر و حضر کی تکالیف، اس کے تحت بھی فدیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا حکم جو ہے مدینہ منورہ میں آیا، اور
17 رمضان المبارک غزوہ بدر پیش ہے، تو پہلا حکم جو رمضان المبارک کی تعمیل میں اللہ کریم کی وہ مقرب ہستیاں اس حکم کی تعمیل میں غزوہ بدر میں جا کر میدان میں پہنچے، تو زندگی میں تنگی، ترشی، کامیابی، ناکامی، یہ زندگی کے حصے ہیں۔ یہ جو صحت و بیماری ہے، کبھی مردے نے شکایت نہیں کی کہ جی مجھے گرمی لگ رہی ہے، دھوپ میں پڑا ہوں، اور کبھی مردے نے یہ شکایت نہیں کی کہ مجھے برف کے پتھر پر لٹایا ہوا ہے، اس سے وجود جل رہا ہے۔ یہ جو صحت و بیماری، یہ جو احساس ہے، یہ احساس زندگی کی نشانی ہے۔ تو احکامات دین جو ہیں وہ اس طرح نازل ہوئے کہ مخلوق اس کے مطابق ڈھلتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں افزانہ دے دیتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا، جب تک اس کا عذر شرعی پورا نہ ہو تو یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ اس کے افزانے میں دے سکے۔ اب جب بات دین کی تکمیل کی آتی ہے تو پھر جو یہ بحث کہتے ہیں نا کہ مکی زندگی کے مطابق یا مدنی زندگی کے مطابق، نہیں بھائی، جب دین کی تکمیل ہوئی تو اس کے بعد جس نے اس حکم میں داخل ہونا ہے اس نے کلی طور پر داخل ہونا ہے۔ اور اس میں پھر جو فقیر کا کھانا ہے، دیکھیں کتنا درس ہے کہ جہاں جو رعایت ذاتی حصوں میں بھی کسی نے اختیار کرنی ہے، اس میں رعایت ذاتی لینی ہے، لیکن اس عمل کے اختیار کرنے میں مخلوق کی جو ہے وہ بھلائی ہوتی۔ پھر رمضان المبارک میں ایک کیفیت، یہ جو ہے نا طعام و مسکین، ایک فقیر کا کھانا، فدیہ کے حوالے سے بیان ہے، لیکن فقیر کا کھانا دو باتیں، ایک فقر کی بات کہ فقیری، اور دوسرا بھوک کا تدارک یعنی کھانا۔ تو روزے دار کو جو بھوک اور پیاس ہے اس کا احساس دلاتی ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ ایک جو مسکین افلاس کے ہاتھوں بھوکا ہے، اس کے لیے وہ احساس کہ یہ بھوک کتنی سخت شے ہے، اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی روزے دار کو اس کیفیت سے ملتا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو نیکی اختیار کر رہے ہو اسے خوشی سے اختیار کرو۔ نماز کی ادائیگی اگر بہجل قلوب سے ہے تو شرف قبولیت کیا ہو، وہ غفور الرحیم۔ ہم ویسے غور کریں اپنی عبادات کو تو ہماری عبادات کم اور سودے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اگر سودا نہ ہو تو پھر اس میں ذات کا اتنا دخل ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے ہم نہیں نکل پاتے۔ تو یہ رکوع سجود جو اس کی شان ہے، کیا اس قابل ہے؟ تو خشوع خضوع سے رکوع سجود نصیب ہو تو بھی کیا اس کی شان کے مطابق ہے؟ تو یہ جو رمضان المبارک میں پرہیزگاری ہے، یہ جو کیفیت حضور حق کی ہے، یہ اس نزاکت کو سمجھا دیتی ہے کہ خالق اور مخلوق یہ رشتہ، یہ نزاکت سمجھا دیتی، اور یہ سمجھ آ جائے میرے اللہ کریم تو یہ سارے گانٹھیں کھل جائیں، سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حل ہو جائیں، کیونکہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات کے لیے یا اس کی ذات سے ہٹ کر ان دو میں سے تیسرا آئے، تو پھر زندگی کی جو راہ ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو معاملہ پیش آئے گا سیدھی سی بات دیکھی جائے گی کہ اس میں اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی، کہاں آپ نے منع فرمایا ہے، میرے لیے کیا پسند فرمایا، بات ختم ہے، بحث ہی نہیں رہتی۔ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ کیفیت پرہیزگاری کی نصیب ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی بات تو جاننے کی یہی ہے کہ جانو، تو یہ جاننا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم
ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ کریم ہمیں شوق عبادت عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔